نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسلمان جہاں پر نیکیاں کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو عبادات کے لیے فرائض ملے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ادا کرتا ہے۔ وہاں پر ایک بڑا ہی اہم عمل ہے، اگر وہ اس عمل کو نہیں کرتا تو اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ قطعی طور پر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کے متعلق سورہ بقرہ میں سورہ اعراف کے اندر واقعہ آتا ہے کہ جس میں ان کے امر بالمعروف اور نہی المنکر کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ان کو حکم دے دیا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، اب کیونکہ خالق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن جناب اوپر آ جانا انہوں نے پانی کے۔ اب آزمائش تھی تو یہ لوگ یہودی جو ہیں 3 حصوں میں بٹ گئے۔ اب 3 حصوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ گڑھے بنا لیے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، تو گھڑوں کے اندر مچھلیاں اکٹھی ہو جائیں گی، ہفتے کا دن گزر جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آتی ہے، یعنی آج اگر جمعہ ہے تو آج جب سورج غروب ہو جائے گا تو جمعہ جو ہے اس کی کہانی ختم ہو جائے گی، ہفتے کی جو دن ہے اس کی رات آ جائے گی پہلے۔ تو اسی طریقے سے وہ اتوار کی رات کو پھر کیا کرتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلتے تھے۔ دوسری طرف ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یار ہم نے نہیں پکڑنی اور ہمیں کسی سے کوئی نہیں، جو جدھر لگا وہ لگا رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرے لوگ وہ تھے انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے پکڑنی ہے اور نہ پکڑنے دینی ہے۔ تو 3 قسم کے گروہ ہیں ان میں سے۔ اب ان میں سے جو فلاح پانے والا گروہ تھا وہ صرف وہ تھا کہ جس نے خود بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ مانا، اور دوسری طرف دوسروں کو بھی تلقین کی، ان کو برائی سے روکا، نہی عن المنکر، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے انہوں نے روکا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم اس دور میں شامل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر یہ بات عام سننے میں ملتی ہے کہ یار چپ کر کے اپنا معاملہ درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، چھوڑ دو دوسرے لوگوں کو، دوسرے جو ہیں جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو ایسے ہیرے تھے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، ان کی سیرت میں سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس میں ہم پیچھے نہ رہیں، جتنی ہمت ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس معاملے کے اندر بڑے مشہور تھے، ان کی جو تلوار ہوتی تھی اس کو قربان جائیں، وہ جہاں پہ بھی کوئی کفریہ کام ہوتا تھا وہ اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لیتے تھے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کئی معبود بنائے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم شرک کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، شرک کے اندر ہم کس طرح پھنسے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب آپ کے سامنے
کافر کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کو کہے کہ تم اپنے رب کا انکار کر، تو ہم آگے خاموشی اختیار کر دیں اور کمزور ہو جائیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، پھر فرمایا اتنی طاقت نہیں رکھتے زبان سے روکو، پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانو، یعنی اپنے دل کے اندر تو اس کو روکو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ کمزور ہے، یہ کمزور ترین یعنی ایمان کا وہ حصہ ہے جو کمزور ہے بالکل، کہ بندے میں اب سمجھ لیں کہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ اور ایک طرف عمر ہے کہ جس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب نماز جو ہے وہ بھی ہم نے کھلے عام پڑھنی، یعنی جرت، بہادری، ولولہ ان کے اندر تھا۔ آج مسلمان بھائیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بہنوں بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور وہ انبیاء کرام کی سلطنت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہونا ہے تو وہی جگہ ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ ظاہر کریں کہ یار ہم جو ہے نا تم ہمارے دشمن ہو، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ ہم اکنامک طور پر، معاشی طور کے اوپر ان کا پورا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ ہیں جو اس چیز سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے ان سے نفرت کا اظہار کیا ہے ان کی برانڈز کے ساتھ، لیکن اکثریت کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پیپسی اور کوک یہ دو ایسے برانڈ ہیں جو یہودیوں کی سب سے زیادہ معاشی کنٹریبیوشن ہے فائنانس کی اس کے اندر، یعنی سرمایہ کاری جو ان کو ملتی ہے نا سب سے زیادہ۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں روزے کے اندر بھی لوگ روح افزا کی جگہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی جتنی زیادہ پیپسی نہ ہو مزہ نہیں آتا، کوک نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ اب میرے بھائیوں جب ہم اس کو پیتے ہیں تو پیسہ کس کو جاتا ہے؟ اس کا سیرپ باہر سے آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نو بہار باٹلنگ کمپنی ہے، NBC پیپسی ہے اسٹیٹ کے اندر، ایک اسٹیٹ آپ کے اس سائڈ کے اوپر ہے اور وہاں پہ آپ کی کوک بیٹھے ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کیونکہ میں انڈسٹریز میں جاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے وہاں الکوہل کے کنستر ہوتے ہیں اور چینی اتنی کو زیادہ، ایک باٹل کے اندر اتنی کو چینی ہوتی ہے کہ چینی کے بغیر اگر وہ بوتل آپ کو دی جائے سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں لے سکتے۔ تو کیمیکلی ایک تو ہم معصوم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ زہر ہے، پوائزن ہے، اور یہی باٹل سیم فارمولے کے ساتھ وہ اپنی کنٹریز کے اندر سیل نہیں کرتے۔ آپ تحقیق تو کر کے دیکھیں، وہ اپنے ملکوں کے اندر یہ والا پانی نہیں پلاتے اپنے بچوں کو، اور ان کے جو بچے ہیں وہ سموکنگ کرتے ہیں، وہ فلیور سموکنگ کرتے ہیں، وہ فلیور ہوتا ہے۔ ہمارے بچے جو ہے وہ تمباکو، 13-14 سال کا بچہ جو ہے وہ فلٹر لگا کے تو سمجھتا ہے کہ جناب میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، میرا سٹیٹس ہائی ہو گیا۔ تو ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فلسطین کے قتل کے اندر، ہم برابر شریک ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر میرے اندر طاقت نہیں ہے تو میں اپنی فوج کو ایک اور کچھ نہیں تو گولیاں پکڑا دوں، ہتھیار ان کے پاس کر دوں، کسی طریقے سے ان کی مدد کر دوں، تو یہ بھی تو مدد ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے برانڈز کو استعمال کر کے بجائے برائی کو روکنے کے ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ جو پیپسی ہم پیتے ہیں، یہ جو کوک ہم پیتے ہیں، یہ ہماری دکانوں کے اندر، آپ کسی بھی دکان میں چلے جائیں، ہماری غیرت فوت ہو چکی ہے۔ ہم اتنے بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہماری پتہ نہیں کب ہوش آنی ہے، ہمیں تب ہوش آنی ہے جب موت کا فرشتہ آ جانا۔ یار یہ بوتلیں اتنی کو سٹاک ہوتی ہیں باقاعدہ، اور ان بوتلوں کو عام سے عام بندہ بھی 1,00,000-2 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جائے نا اس کے پاس تو وہ گاڑی تروا لیتا ہے کہ چلو یار گرمی آئے گی نا، یہ 2-3 ماہ اس کو روکتا ہوں، گرمی کے اندر سیل کر لوں گا۔ اور یہ سوچتا نہیں ہے یہ پانی کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر یہ عام ہے۔ گیس کی پرابلم ہو تو ہم کہتے ہیں سیمنا پیو، ذرا اچھے سے ہوا کا خراج ہوئے گا، ڈکار آ جائے گا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے کون سی چیزیں ہیں۔ سرکہ استعمال کرو، سرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سالن ہے۔
یہ جن کو ہارٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں سرکہ استعمال کریں. آپ دیکھیں کیسے شریانیں صاف ہوتی ہیں. لیکن ہمیں اس طرف نہیں آتے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا نہیں، اور نتیجہ یہی ہونا ہے کہ ہم نے کہنا جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے. اگر تو یہ معاملہ ایسے ہی رہا تو یقین کریں وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہمارے گھروں کے اندر آ کے ہماری بیٹیوں کو ہمارے سامنے اٹھایا جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں لگی، سارا کچھ ہونے کے باوجود آج ہمارا رزلٹ کیا نکلا ہے. آپ سوچیں نا، آپ کس کو پسند کر رہے ہیں یا آپ کسی کو ووٹ نہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ریسپیکٹو کینڈیڈیٹ ہیز بین سلیکٹڈ وداؤٹ یور ووٹنگ. آپ جس کو مرضی ووٹ کریں، رزلٹ کیا نکلا ہے آپ کی سوچوں سے برعکس. کسی جماعت کی ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا مجموعی طور کے اوپر کیا ہو رہا ہے. کوئی برا ہی ہے، برائی کو ہی ووٹ دے رہا ہے، لیکن اس کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے. اور ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور جمہوریت ہے یہاں پہ. اسلام تو جمہوریت کے ویسے ہی خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ جو ہے وہ کہیں پہ کہیں کہ 4 بندے 5 بندے ہیں تو 4 بندے کھڑے ہو کر کہ نہیں ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا، ہماری رائے یہ ہے تو ہمارا جمہوری حق ہے. اسلام اس چیز کو نہیں کہتا بھائی. اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ کے نبی تو کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ کہتا کہ ٹھہر جو اگر کافر لاکھ ہیں تو میں کو لاکھ سے اوپر نبی بھیجتا ہوں، کیونکہ جمہوریت ہے تو اقتدار تو تب ہی تمہیں ملے گا نا. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں بات لمبی نہیں ہم نے کرنی، ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن کو کھولیں. کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی ہم پہ فرض ہے. صرف روزہ رکھ لینا، خود مسجد کے لیے آ جانا. ایسا باپ جو اپنے بچے کو نہیں اٹھاتا اور وہ بچہ لیٹا رہتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو سردی نہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کرتا ہے کہ باپ زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو باپ بیسیکلی اس کا دشمن ہے، ایسی ماں اس کی دشمن ہے. کیونکہ یہاں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہے، قبر کے اندر تو اللہ نے چھوڑنا ہی نہیں. وہاں پہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں پہ تو عذاب ہی عذاب ہے. تو بہترین چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اس لیے اگر ہم لوگوں میں ہی شرم نہیں ہوگی، اگر میں ہی جا کے تو پیپسی ڈیمانڈ کروں گا اور اپنے بچے کے سامنے پیوں گا، تو کیا میرا بچہ اس کو چھوڑے گا؟ وہ کہے گا میرا باپ نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میرا باپ تو دیندار بھی ہے اور یہ پیپسی اور کوک پی رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، نہ صرف خود آپ اس سے بچیں، آپ جب کہیں پہ جائیں مہمان ہوں تو منع کر دیں، کہیں کہ نہیں یار، سیدھی بات کریں، اللہ کو پسند آئی، کہیں کہ نہیں یار میں یہودیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. چاہے جتنا مرضی امیر آدمی آپ کے ساتھ چلے گئے ہیں، بے شک وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ آپ کو آفر کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے فلسطین ماں بہنوں کو ذبح ہوتے اس کے ذریعے سے نہیں دے سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج یہ عزم کر لیں کہ ہم نے ان کے خلاف چلنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مختلف علاقوں کے اندر یہ میکڈونلڈز اور KFC کا بائیکاٹ ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں پنجاب کے لوگ کیسے ہیں. جس دن یہ پنجاب والوں کی غیرت جاگ گئی نا، آپ یقین کریں اس دن سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، جہاں کو لگا ہوا لگا رہے. تو یہ معاملہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں کہ جہاں کوئی لگا ہو لگا رہے. آپ بھلائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. صرف خود ہی روزہ نہ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، کوشش کروائیں. جو بچہ چھوٹا ہے اس کو تھوڑی دیر فاقہ کروائیں، اس کو عادت ہو، اس کو تھوڑا لیٹ کریں. ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ یہ جو روزہ تھا ان رمضان سے پہلے محرم کا روزہ تھا. اب محرم کا جو عاشوراء کا روزہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ لیٹ دیتے تھے، یعنی ان کو عادت پڑے. تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق ہمیں بھلائی کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے. اور ایسے برانڈز اور ایسی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کی خون ریزی کے اندر معاون ہیں، ہم نے ان سے نہ صرف ان کا بائیکاٹ کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کی قبروں کو جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ہمیں اچھا سچا ایماندار مومن حاکم عطا فرمائے. فلسطین والوں کی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر اور ظلم سے ان کو نجات دے. وہ لوگ بارش کے اندر بغیر چھت کے بیچارے سو رہے ہیں. اے اللہ اتنی سردی کے اندر اے اللہ تو اس سے دعا ہے ان کی مدد فرما, اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ ان کی مدد کے لیے نکلیں. اے میرے مالک ہمارے اندر جذبہ ایمانی پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ نا کہہ رہے تھے کہ یہ اپنا یہ پاکستان میں یہ مصنوعات بنتی ہیں مثلا پیپسی وغیرہ, تو یہ لوگ ادھر ہمارے ہی ملازم ہیں, ہمارے لوگ بیچتے ہیں, ہمارے لوگ منافع کرتے ہیں. یہ ہے ہوگا تو یہ تو اپنے آپ کو جو ہے نا یہ قتل کرنے کا مترادف ہے. تو یہ بائیکاٹ یہ نہیں چاہیے, ایسی بات ہے. کئی لوگ ایسی بات کرتے ہیں. ٹھیک, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بہت تیز ہے. ان کی جو ریسیپی ہے نا سیرپ باہر سے آتا ہے, یہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے, کیونکہ اگر وہ وہاں پہ پلانٹ لگا کے تو پیکنگ یہاں پہ بھیجیں گے تو بوتل بہت مہنگی ہو جائے گی, ہم لوگ پیئیں گے نہیں. ہو سکتا ہے 500 روپے کی ایک پیپسی بن جائے, کیونکہ اس کے اوپر ڈیوٹی بھی ہونی ہے. اب وہ وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سیرپ فارمولیشن بھیج دی. اگر فارمولیشن پاکستانیوں کے پاس ہوتی تو آج تو کئی پیپسیاں کھڑی ہو جانی تھی. فارمولیشن انہوں نے وہاں سے بھیجی, یہاں پہ اس کو جو ہے نا سرٹیفکیٹس دیے اور ان کے مطابق وہ ریالٹی لیتے ہیں. اب اس کا پیسہ جو ہے وہ انہی کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ یہاں پہ ان کے ملازم ہیں اور وہ نوکریاں کرتے ہیں, انہیں اس میں جو ہے نا وہ ذریعہ معاش مل رہا ہے, لیکن دیکھا تو یہ جائے نا کہ ایک ہتھیار جو ہے مسلمان کے خلاف استعمال ہونا اور ہم اس فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیں.